من تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. اب آپ حضرات ایک مرتبہ جو دماغ پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک امر پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے. کلام ہونے کے اعتبار سے یہ صفت خداوندی ہے، اور صفت یعنی کلام اور مخلوق میں فرق کیا ہوتا ہے یہ پچھلی گفتگو میں بالکل واضح ہو چکا. اسی حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہم پیش کرنا چاہیں گے، توجہ سے سن لیجیے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں فاش گویم آنچ در دل اس برست این کتابیں نیز چیزیں دیگر است کہ آج میں تمہارے سامنے دل کی وہ بات جو میرے دل کے اندر پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، میں کہہ دیتا ہوں. تو بات کیا ہے؟ این کتابیں نیز کہ اس کو کتاب نہ سمجھ لینا. یہ جو تمہارے سامنے قرآن مجید حروف کی صورت میں موجود ہے، اس کو کتاب نہ سمجھنا. چیزیں دیگر است یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے، اور وہ چیز کیا ہے اس کی وضاحت ہو چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اگر اس صفت کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر نازل فرماتا تو تم دیکھتے کہ خشیت الہی سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ. تو آج قرآن مجید فرقان حمید کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ جس کی آیات بینات تلاوت کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلے اس کے نام پر اگر ہم توجہ کریں، کیونکہ کسی بھی صورت کی ابتدا سے پہلے کچھ تعارفی کلمات اس صورت کے حوالے سے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے مضمون کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں اور سمجھ میں آ جائے. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی. اور عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو چیز ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی تھی اور پسند ہوتی تھی وہ اس چیز کے کئی نام رکھ دیا کرتے تھے. ایک نام نہیں رکھتے تھے، کئی نام رکھ دیا کرتے تھے. تو اسی بنا پر سورۃ الفاتحہ کے روایات میں تقریباً 11 سے 15 نام آئے ہیں. تفسیر بیضاوی کے اندر امام بیضاوی نے تقریباً کم و بیش 11 نام ذکر کیے ہیں، اور اس طرح اور دیگر کتب کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اور نام بھی آئے ہیں. میں ان میں سے 3-4 بطور برکت کے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے. اس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہا گیا، اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا، اور اس سورت کو اساس القرآن بھی کہا گیا، اور اسی سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا. سبحان اللہ. لیکن ہم آج بات سورۃ الفاتحہ سے کریں گے. فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی، کھولنے والی، آغاز کرنے والی. فتح یفتح سے یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ نزول کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک متفرق حصوں میں حضور علیہ السلام پر نازل کیا، اس اعتبار سے بھی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اب یہ بات آپ کی نہیں ہے کیونکہ آج سے پہلے سورتیں آئی ہیں. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات یہ سب سے پہلی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ متفرق آیات سورۃ الفاتحہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سورت جو اول سے آخر تک ایک ہی مرتبہ
حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سب سے پہلی سورت ان میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ علم کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات یہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح سورہ مدثر شریف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، ان کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل طریقے سے ابتدا سے آخر تک ترتیب سے جو ایک ہی مرتبہ میں پوری سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ اب ہم اگر سورۃ الفاتحہ کے اجزاء پر اور اس کے مضامین پر غور کریں تو اس سورت کو حدیث شریف کے اندر صلاۃ کہا گیا ہے، اور اسی طرح صلاۃ کا بنیادی جز کہا گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا لمن قرأ فاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پہ ایک اختلاف کی ذکر کر دیتے ہیں جو کہ درس قرآن شریف ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں ہمارے ائمہ اور ہمارے مفسرین حضرات کیا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں تک سورۃ الفاتحہ کی قراءت کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمارے فقہاء اربعہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس طرف گئے ہیں کہ چاہے نماز سری ہو یا چاہے نماز جہری ہو، یعنی چاہے نماز کے اندر قراءت امام اونچی آواز سے کرے جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یا امام آہستہ آواز سے قراءت کرے جیسے ظہر ہے اور عصر ہے، بہر صورت مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں اپنے دل کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مذہب امام شافعی کا ہے، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جن نمازوں کے اندر امام اونچی آواز سے قراءت کرے گا جیسے فجر کی نماز جن کو جہری نمازیں کہتے ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں مقتدی پیچھے چپ کر کے خاموشی سے امام کی قراءت سنے گا، اور جن نمازوں کے اندر امام دن میں قراءت کرتا ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان نمازوں کے اندر جو مقتدی ہیں وہ اپنے دل کے اندر سورۃ الفاتحہ کی قراءت کریں گے۔ یہ مذہب امام مالک کا ہے۔ اس میں ہمارے امام سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے نماز سری ہو چاہے نماز جہری ہو، یعنی امام چاہے اونچی آواز سے قراءت کرے چاہے اپنے دل کے اندر قراءت کرے، بہر صورت مقتدی پیچھے خاموشی سے کھڑا ہو کر امام کی قراءت سنے گا، چاہے امام کی آواز اس تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اور انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ ان کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے، اور یہ مطلق ہے چاہے جہر ہو چاہے سر ہو، اونچا ہو یا آہستہ ہو، تم پر کیا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خوب کان لگا کر دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور بالکل توجہ سے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ، کہ جو شخص امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، حدیث شریف ہے، جو شخص امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہو، بس امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے، وہ چپ کر کے بالکل خاموش ہو کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ مسند موطا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں امام محمد بن حسن شیبانی کچھ روایات لے کر آئے ہیں اس موضوع پر، اور اس روایت میں ایک روایت کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام اس معاملے میں اتنا سخت تھے کہ اگر کسی کو امام کے پیچھے قرات کرتا دیکھ لیتے تو اس کو کہتے تھے کہ اپنی نماز دوبارہ ادا کرو۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا صاف اور اتنا کلیئر ہے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس صورت کے تعارف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور مجھے کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بالاتفاق اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 7 آیات ہیں، بالاتفاق ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ ائمہ مجتہدین کا اس معاملے میں اختلاف ہے کہ کیا اس سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، کیا یہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے؟ اس معاملے میں اختلاف ہے۔ اس میں امام شافعی اور ان کے علاقے کے مسئلہ کے جتنے قراء ہیں وہ سب بسم اللہ شریف کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ جب آخری 2 آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
الضالین آمین۔ یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کو وہ ایک آیت شمار کرتے ہیں تو 6 آیات سورۃ الفاتحہ کی یوں ہو گئی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت یہ ہو گئی۔ کل ملا کر امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سمیت سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ یہ قول امام شافعی کا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک علامت کے طور پر لکھا گیا ہے کہ یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل میں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور باقی سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری اس کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ دراصل ہمارا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سوا قرآن پاک میں صرف ایک مقام کی قرآن پاک کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، صرف ایک جگہ ایسی ہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کے علاوہ بسم اللہ شریف قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آئی۔ جتنی صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ سب کی سب علامت ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جب بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کی 7 آیات ہیں وہ اس طرح ہوگی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کے نزدیک ایک مستقل آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک مستقل آیت ہے۔ تو کل ملا کر اس طرح سورۃ الفاتحہ کی بالاتفاق 7 آیات بنیاد ہیں۔ اس اختلاف کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔ تیسرا اور آخری اختلاف جو اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں ہمارے محدثین کے درمیان اور فقہاء کرام کے درمیان پایا جاتا ہے وہ بھی سن لیجیے، اس کے بعد اس کے مضامین کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو اور ولا الضالین کہو تو اس پر آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت تمہارے ساتھ فرشتے بھی اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالاتفاق تمام ہمارے ائمہ مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، یعنی اس پر ثواب ہے۔ لیکن اختلاف یہاں پر ہے کہ کیا نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے کہا جائے گا یا آہستہ آواز سے کہا جائے گا، یہاں پر اختلاف ہے۔ اس میں بھی اسی طرح امام شافعی اور دیگر فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ ہاں آمین بالجہر یعنی اونچی آواز سے آمین کہا جائے گا، جبکہ امام اعظم ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آمین کو بالکل آہستہ اور دل کے اندر کہا جائے گا، اتنی آواز سے کہا جائے گا کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، آپ کے ساتھ والے کو بھی وہ آواز نہ پہنچے۔ یہ امام اعظم کا مذہب ہے، ان کی طرف کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی حدیث شریف سے استدلال کیا، اور جو استدلال امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ سب سے قوی ہے، اور اس حدیث کے اندر باقی دونوں حدیثوں کے جواب موجود ہیں۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ وقت ملا تو تفصیل سے اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اب اس کے بعد اگر ہم سورہ مبارکہ کی ابتدا کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الف لام یہاں پر یہ بتا رہا ہے، اس الف لام میں اختلاف ہے علماء نحو کے ہاں، وہ مسئلہ میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف اختلاف میں نے اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ یہ اختلاف تفصیل کے اندر پڑھ سکتا ہے کہ الحمد کا الف لام یہ کون سا ہے، آیا کہ استغراق کی ہے یا کوئی اور الف لام ہے۔ یہ تفصیلی کتب میں بڑی تفصیل سے اختلاف موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یاد رکھیے رب کے ضمن میں 2 مفہوم آتے ہیں، رب کے ضمن میں 2 مفہوم آتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ رب کسی کی سربراہ ہو گئے، جس کے ماتحت کوئی ادارہ ہو، کوئی رعایا ہو، کوئی قوم ہو، کوئی افراد ہو، اس کو بھی عربی کے اندر رب کہتے ہیں۔ جیسے رب البیت گھر کے سربراہ کو رب کہا جاتا ہے، اسی طرح رب القوم قوم کے سربراہ کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی رب کے ضمن میں ایک مفہوم جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ اس کے لیے بھی عربی زبان کے اندر لفظ رب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم نے رب کہا تو اس رب سے ہمارے ذہن کے اندر دونوں مفہوم ہونے چاہیے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کائنات کا مالک اور خالق وہ ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اس رب سے دونوں مفہوم ہمارے ذہن میں آنے چاہیے۔
اگلی آیت الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ سن لیجیے۔ الرحمن کیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے اور اگر ہم عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو الرحمن یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ جیسے عربی کے اندر، اردو کے اندر بھی اوزان ہوتے ہیں، عربی کے اندر بھی اوزان ہوتے ہیں۔ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ بحث بڑی ضروری ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تاکہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آ جائے کہ الرحمن اور الرحیم سے دراصل مراد کیا ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الرحمن الرحیم، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ عرب کے لوگ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ عرب کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ وحدہ لا شریک، یہ معلوم تھا، لیکن اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، یہ صفت ان کے سامنے بالکل غیر متعارف تھی، وہ نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں ہم نے تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان بیان ہوئی تو یوں سمجھ لیجیے قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی الرحمن الرحیم، تو وہ سوچ کے اندر پڑ گئے مر رحیم، یہ رحمان کون ہوتا ہے، رحیم کون ہوتا ہے؟ آج سے پہلے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اللہ ہے، لیکن یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کمال کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے نام اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب وہ کس طرح ہے میں اسی کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ الرحمن اس کا وزن ہم نے پڑھا کہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان ہے مبالغے کا صیغہ۔ مبالغے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مبالغے کے اندر کسی وصف کی کے لیے انتہائی شدت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ معاملہ مشکل ہے، بات مشکل ہے، میں ذرا آسان کرتا ہوں۔ جس طرح عربی کے اندر کسی کو بہت شدید پیاس لگی ہو، زبان بالکل خشک ہو چکی ہو، حلق کے اندر کانٹا چبھ رہا ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں عطشان، بہت شدید پیاس لگی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شدید غصے کے اندر ہو، شدید غصے کے اندر، یہاں تک کہ وہ غصے سے اس کی کیفیت بدل جائے، عقل ساتھ چھوڑ جائے، تو اس کی کیفیت کے لیے کہتے ہیں غضبان، کہ یہ شخص شدید ترین غصے میں ہے۔ اور یہ دونوں اوزان مبالغے کے اوزان ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مبالغے کے اندر انتہائی شدت ہوتی ہے، انتہائی سختی کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے رحمان، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کے اندر شدت ہی شدت ہے کہ مخلوق آئے اور میں صفت رحمت سے اس کو فیض یاب کروں، یہ شدت کے معنی ہے۔ اور رحیم یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے اندر مبالغے کے مقابلے میں ذرا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مبالغہ ہے وہ سمندر کی طرح ہے۔ آپ سمندر کو دیکھیں، اس میں کیسا جوش ہوتا ہے، ایک دم لہریں کس طرح آ رہی ہیں، کس طرح ٹکرا رہی ہیں۔ اور جو صفت مشبہ ہے وہ دریا کی طرح ہوتا ہے کہ دریا کے اندر کتنا سکون ہوتا ہے، کیسی روانی ہوتی ہے کہ مسلسل روانی کے ساتھ دریا بہے جا رہا ہے، اور یہ صدیوں تک وہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی صفت کے اندر شدت ہے، جبکہ رحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر استقلال ہے اور اس کے اندر تضاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پر میں ایک بات یوں بھی آپ کو سمجھا دوں کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ انسان کا تصور یہاں پر آ کے بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسان کی عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ مجھے بتائیے کیا شدت اور آرام یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ ضدین اور اجتماعی ضدین یہ محال ہے۔ ایک ہی چیز کے اندر شدت بھی ہو اور اس کے اندر آرام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری عقل اس کا تصور کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، یہی تو اس کا کمال ہے کہ اس کی رحمت کے اندر شدت بھی ہے اور آرام بھی ہے۔ شدت کیسے ہے، آرام کیسے ہے، اور وہ دونوں جمع کیسے ہو گئی، انسان کی عقل اس چیز کو سوچنے سے بھی قاصر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کیا ہے۔ مالک یوم الدین، آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر میں ضروری بات سمجھتا ہوں، بس گفتگو کو مختصر کرتے ہیں اور اختتام کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی مضامین بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
كل مولود يولد على فطرة الإسلام وفي رواية على الفطرة فولداه وأبواه يهودانه وينصرانه کہ ہر پیدا ہونے والا اللہ کی طرف سے فطرت اسلام پر ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اب ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان جس کی فطرت سلامت ہے اور جس کی عقل سلامت ہے، فطرت سلامت ہے اور عقل سلامت ہے، وہ انسان بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے، وہ پہنچ جائے گا بغیر اس کی سوچ کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کوئی اگر ایسا شخص کا بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کے اس کونے میں موجود تھا جہاں مستقل اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوا، تو کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مشکل ہو رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ تعلیم نہیں پہنچی لیکن تمہاری عقل بھی سلامت تھی، تمہاری فطرت بھی سلامت تھی، تمہیں پتہ تھا کہ یہ کائنات کا نظام جو اتنا خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نظام خود بخود نہیں بنا بلکہ اس نظام کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، اور یہ بھی انسان کے ذہن میں بات خود بخود آ جاتی ہے کہ وہ بنانے والی ذات ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر شریک ہوتا تو اتنے انتہائی توازن کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں یہ نظام کبھی نہ چلتا، اس کے اندر فساد بھی ہوتا، اس کے اندر جھگڑا بھی ہوتا۔ یہ جو اتنے توازن کے ساتھ، اتنے توازن کے ساتھ نظام چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک منٹ بھی سورج کے نکلنے میں تاخیر ہو جائے، چاند کے نکلنے میں تاخیر ہو جائے، یہ سب کا سب نظام کوئی ایک ہی واحد ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر میں جدید زبان میں کہوں تو بائی ڈیفالٹ یہ پروگرام اس کے اندر انسٹال ہوتا ہے، کمپیوٹر کی زبان میں کہوں تو بائی ڈیفالٹ یہ پروگرام اس کے اندر انسٹال ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ المختصر کہ جب انسان یہاں تک پہنچ گیا، اور یہ صورت ایسی کمال کی صورت ہے، اگرچہ یہ کلام اللہ ہے لیکن اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا اسلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے اپنے سامنے انسان کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مجھ میری بارگاہ میں جب آؤ تو تم کیسے مانگو گے۔ اب ان 3 آیات کے اندر انسان نے اپنے علم کا اعتراف کر دیا، یا باری تعالیٰ میری فطرت سلامت تھی، میری عقل سلامت تھی، میں نے اپنی عقل اور فطرت جو تو نے مجھے عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے میں نے تیری ذات کی معرفت حاصل کر دی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا تو ہی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو زندگی حقیقی اور ابدی زندگی ہے، اور یہ مفہوم صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس بات کو نوٹ فرما لیں، ذکر اس کو یاد کر لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور جہان ہے، ایک اور نظام ہے جہاں ابدی زندگی دی جائے گی۔ یہ تصور صرف اسلام کا تصور نہیں ہے بلکہ ہر مذہب کے اندر اخروی زندگی کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہے۔ ہندو بھی مرنے کے بعد زندگی کو مانتے ہیں، ہاں ان کی تعریف الگ ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں ان کی تعریف الگ ہے، یہودی بھی مانتے ہیں ان کی تعریف الگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک اور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ موجود ہے۔ جب انسان نے یہاں پر آ کے اعتراف کر دیا کہ مالک یوم الدین، وہ جو نئی زندگی ہے اس دن کا مالک اے اللہ تو ہوگا، اور یہاں پر بڑی کمال کی بات ہے مالک یوم الدین، اس کی تفسیر کے اندر ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کمال کی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ابدی کو ظاہر کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے، روایت میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، سارے انسان پڑے ہوں گے، اس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم، اے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، اے زمین پر تکبر کرنے والوں، صرف یہ بتاؤ کہ آج کے دن کی بادشاہ کس کی بادشاہ ہے؟ اللہ، تم زمین پر تکبر کر کے چلتے تھے کہ میں بڑا، میں ہوں، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، آج بتاؤ تمہاری بادشاہ، تمہاری سرداری کہاں گئی ہے؟ آج جواب تو دو کہ آج کے دن کے بادشاہ کون ہے؟ لیکن کس نے بولنا ہے؟ کون جواب دے گا؟
سب خاموش ہوں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے جو واحد ہے قہار ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان اپنے علم کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے مضامین اتنے تفصیلی ہیں اور اتنے تفصیلی ہیں، بلکہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے جن کی شان کیا ہے، اس میں کیا وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے اگر مسائل نکالنے پر آئیں تو کم از کم ہمارے عقل و شعور کے مطابق اسی ایک سورت سے 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں، 10,000 مسائل۔ اس بات کو غزالی زمان نے اپنی تفسیر کے اندر بھی نقل کیا ہے، تفسیر کبیر کے حوالے سے۔ تو یہ صورت کو ایسی عظیم صورت ہے انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے اپنی نشست کے اندر گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، اور یہ بھی خوشخبری سن لیں کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں درس ہوگا، اس میں سورۃ الفاتحہ سے متعلق ایک ایمان افروز حدیث شریف پیش کی جائے گی صحیح مسلم کی۔ وہ اتنی ایمان افروز ہے کہ اس کو سن کے ایک مرتبہ انسان اندر سے کانپ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل تبریز ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جب سورۃ الفاتحہ کا مضمون پورا ہوگا تو اس کے آخر میں بطور تبرک ہم کو حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔